بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خانہ کعبہ آپ میں سے جن حضرات کو اللہ میاں نے سعادت عطا فرمائی ہوگی، حج کی سعادت، عمرے کی سعادت، تو ہمارے جو لوگ وہاں جاتے ہیں، جو مسلمان وہاں جاتے ہیں، ان کی ایک بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مختلف جگہوں کو کہ جہاں آپ نے کچھ وقت گزارا ان کو بھی دیکھیں اور ان کے نور سے اپنی آنکھیں روشن کر سکیں، ٹھنڈی کر سکیں، ان سے استفادہ کر سکیں، ان کی زیارت کر سکیں۔ ان بہت خوبصورت مقامات میں سے ہماری تاریخ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت مقام ہے غار حرا۔ حجاج کرام وہاں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ حاجی صاحبان وہاں تشریف لے گئے۔ غار حرا جو لوگ وہاں گئے ہوں گے اور انہیں دیکھا ہوگا اسے، وہاں پہاڑ تک ایک سڑک جاتی ہے، لیکن اوپر غار تک پہنچنے کے لیے خاصا طویل سفر پیدل کرنا پڑتا ہے اور پہاڑی پر چڑھنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے کچھ حجاج کرام بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ وہاں پہنچے، اور جب وہ گاڑیوں سے اترے تو انہوں نے اس مقام کے تقدس کے پیش نظر، اس کے احترام اور اس سے جو ایک محبت کا تعلق ہے اس کے پیش نظر اپنے جوتے اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ یہ صبح کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا، ٹھنڈا تھا۔ لوگ پہاڑ پر چڑھنا شروع ہوئے اور کچھ سفر کے بعد وہ بالآخر غار حرا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے غار حرا کی زیارت کی، وہاں کچھ وقت گزارا، اور اس کے بعد وہ واپسی کے سفر کے لیے نیچے اترنا شروع ہوئے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو سورج خاصا چڑھ چکا تھا، اور موسم کی شدت اور گرمی کی وجہ سے پہاڑ کے جو پتھر تھے وہ بہت سخت گرم ہو چکے تھے۔ اب ان حضرات کو پہاڑ سے ننگے پاؤں نیچے اترنا تھا۔ شدید گرمی میں تپتے ہوئے پتھروں پر جب پاؤں رکھے گئے اور لوگ نیچے اترے تو نیچے اترنے سے پہلے ان کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے، جل چکے تھے اور بہت شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، اس سے جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم اکثر اوقات آغاز سے پہلے اختتام کا اندازہ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں نہیں رہتی کہ بعد میں آنے والا وقت، بعد میں آنے والے حالات، اس مرحلے پر ان کے بارے میں سوچ کر ہمیں یہ طے کرنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو بعد کے حالات ہیں ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے گا، ان سے کس طرح نبرد آزما ہو سکیں گے، اور وہ جو بعد میں پیدا ہونے والی سچویشن اور صورتحال کیا ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بہت سارے مواقع پر ہم نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے ایک بات کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے، اس کے نتائج پر غور کیے بغیر۔ ہم پہلے کام کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات کہنے سے یا یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ تو حضرات گرامی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ بحیثیت قوم بھی اور اپنی ذاتی حیثیت میں بھی ہم پہلے سوچیں، پہلے تولیں، پھر بولیں۔ ویسے بھی ایک حدیث بھی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس مفہوم کا ایک ارشاد ان کا ملتا ہے کہ بندہ مومن کی زبان اس کے دل کے بعد ہوتی ہے۔ وہ پہلے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، معاملے کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتا ہے، اس کے نتائج اور عواقب جو آنے جا رہے ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھاتا ہے تحمل کے ساتھ، سوچ سمجھ کر۔ تو مجھے امید ہے کہ اس چھوٹی سی بات سے ہم ایک مثبت نتیجہ اخذ کریں گے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کچھ کہنے، کچھ کرنے سے پہلے اس کا اختتام سوچ لیں گے، اس کی اینڈنگ سوچ لیں گے، اور اس کے بعد کسی فیصلے یا کسی بات تک پہنچیں گے۔
آپ حضرات کا بہت شکریہ.